پتہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سوائے اشک بار آنکھوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی لفظ اور نہ ہی کوئی التجا۔ بس اگر ہوتے ہیں تو فقط خالی ہاتھ اور آنسو کا ایک سمندر اور بھیگی پلکیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل اپنے رب سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ کہا جائے تو کیسے کہا جائے تو اپنے رب سے کیا کہا جائے۔ تڑپ اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہر دعا، ہر فریاد بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہے، اور اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب یوں ہی سمجھ جائے، بس اللہ بن کہے ہی ہماری مرضی جان لے کہ کتنی شدت سے ہم اس کے معجزوں کا انتظار کر رہے ہیں اور کتنی شدت سے اس پاک رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً آپ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہوگا، آپ بھی اسی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے۔ جانتے ہو، اس سے خوبصورت، اس سے حسین اور کوئی لمحہ ہو ہی نہیں سکتا جب ہم زبان سے کچھ نہ بولیں اور وہ پاک رب ہمارے دل کی مرضی جان لے، ہماری انکہی باتیں سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب کچھ سمجھ جائے۔ وہ نظریں جہاں فقط آنسو لب کشا ہوتے ہیں۔ آنسو سے بڑی کوئی دعا نہیں اور آنسو سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ یہ آنسو تو رب کا عرش ہلا سکتے ہیں، یہ آنسو تو کن کہلوا سکتے ہیں، اور آنکھوں میں پورا انسان چھپا ہوتا ہے، اور آنکھیں تو دل کا آئینہ ہوا کرتی ہیں، اور ان آنکھوں کو رب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ پرکشش ہوتی ہیں وہ آنکھیں جن کے دلوں میں رب رہا کرتا ہے، اور اس قدر کشش ہوتی ہے کہ وہ آنکھیں روتے ہوئے بھی مسکراتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں اللہ سن رہا ہے آنسو کی زبان۔ اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے کہ میں ان سے خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں۔ جان لو، اللہ تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، جب تم دنیا کے انکار کے باوجود بھی اس پاک ذات پر یقین رکھتے ہو اور کہیں سے بھی مدد کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ پتہ ہے تب اللہ وہاں سے ذریعے بناتا ہے جہاں تمہارا گمان نہیں جا سکتا۔ پتہ ہے وہ پاک ذات کب مدد بھیجتی ہے، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دستے دعا اس کی بارگاہ میں بلند رکھتے ہو اور دعا ہی کو بہترین وسیلہ سمجھتے ہو، جب تم بے شمار رکاوٹوں کے باوجود بھی اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو، جب تمہیں بے بسی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، جب حالات سنگین ہو جاتے ہیں اور دنیا تمہاری پسندیدہ چیز یا تمہارے پسندیدہ شخص کے حصول کو ناممکن بنانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتی ہے، ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے،
تب اللہ تعالیٰ اپنے معجزے دکھانا شروع کرتا ہے اور دنیا کی تمام سازشیں اور تمام چالیں ناکام بنا دیتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے اپنا وجود رکھتے ہیں اور معجزوں کا ایک خاص وقت ہوا کرتا ہے۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو ہم اپنے نصیب کو بدلنے کی کبھی کوشش بھی نہ کرتے۔ معجزے اگر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہم پر ہمارے نصیب کی حقیقتیں عیاں کر دیتا اور ہم کبھی دعا ہی نہ مانگتے، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے دعائیں بنا ڈالی تاکہ وہ پاک رب ناممکنات کو ممکنات میں بدلے اور اپنا خاص کرم سے معجزے دکھائے۔ غلط لوگوں کا چناؤ، غلط لوگوں کی چاہت اور غلط لوگوں کی محبت تمہیں اللہ پاک کی محبت تک لے جانے کا ذریعہ ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک رسائی حاصل کر لیتے ہو تب اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے اس انسان سے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس پاک ذات کا انتخاب، اس پاک ذات کی پسند کبھی معمولی یا عام نہیں ہو سکتی۔ یہ جو تم گھبراتے ہو دنیا والوں کی سازشوں سے، ان کے منصوبوں سے، تو جان لو دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ دنیا والے وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک ان سے کرواتا ہے۔ یہ تو جانتے ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، اور تمہیں شاید معلوم نہیں اللہ نے دنیا والوں کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں سے گزار کر ہی تمہیں نوازنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ یقین رکھو دنیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کبھی حائل نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا تصور ہی تمہارے لیے جان لیوا ہوتا ہے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب تم پورا بھروسہ کرتے ہو اس پاک رب پر تو وہ اللہ تمہارے کام ایسے پوشیدہ ذریعوں سے بناتا ہے جو تمہاری سوچ سے بالا تر ہوتے ہیں، جنہیں تم نہ ہی دیکھ پاتے ہو اور نہ ہی سمجھ پاتے ہو۔ بس جان لو دعا ہی بہترین دوا ہے اور سجدوں میں ہی شفا ہے۔ یقین رکھو اللہ نے تمہارے لیے وہ لکھ رکھا ہوگا جس کے تم منتظر ہو۔ انشاءاللہ کچھ تو ہے جو اتنی مسافتیں طے کر کے تم یہاں تک پہنچے ہو، یقیناً بہترین اجر ہوگا۔ جو رب نے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں، وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، تم مایوس ہو جاتے۔ کیوں الجھا رکھا ہے اس نے یقین کی پہیلیوں میں تمہیں، طویل سجدے وہ ہر کسی کے نام نہیں کرتا۔ کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے تمہیں ہی چنا ہے، کوئی تو وجہ ہے کہ اس نے ساری دنیا سے الگ تھلگ ساری دنیا سے جدا رکھا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے پسند آ جائے کسی کی آواز، کسی کے مانگنے کا خوبصورت انداز، وہ توفیق عطا کر رہا ہے، یعنی تم نے اسے منانے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے۔ اللہ نے دعاؤں کے صلے میں، یقین کامل کے صلے میں تمہاری چاہ کو تمہارے نام لکھ دیا ہے۔ ایسے تو تمہیں صبر کرنا نہیں آیا، یقیناً کوئی بہت بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے تو طویل انتظار کے باوجود بھی اس نے تمہیں تھکنے نہیں دیا۔
جس مقام تک تم آ گئے ہو وہاں کن لازم ہے۔ یہ آزمائش جس سے تمہیں گزار کر آزمایا جا رہا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، تمہیں معجزوں تک لانے کی ترکیب ہے۔ تمہارا صبر ہی تو نشانی ہے تمہاری چاہت کے ملنے کی، تمہارا درد کی شدت میں سجدوں میں گر جانا ہی تو دلیل ہے معجزات کی، تمہارا ہر حال میں اس رب کا شکر گزار رہنا ہی تو نشانی ہے دعاؤں کی قبولیت کی۔ برسوں سے کن کی امید لیے خالی جھولی پھیلائے بیٹھے ہو، یہی تو خاص نشانی ہے کہ تمہاری من پسند چیز بہت جلد تم تک پہنچا دی جائے گی۔ بس ہر دن کو قبولیت کا دن سمجھو، ہر لمحے کو قبولیت کا لمحہ سمجھو، کیونکہ آنے والا کوئی بھی لمحہ عرض سے تمہارے لیے معجزہ لے کر آ سکتا ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو کہ تمہاری من پسند چیز فقط ایک لمحے کی دوری پر ہے، پھر انشاءاللہ اگلا لمحہ قبولیت کا لمحہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔